اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ النحل کا یہ رکوع نمبر 9 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 6 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی قدرت اور اپنی حکمت، ان تینوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ تسلسل باقی رہے گا آگے اور بھی آیات میں. ان تینوں چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف ربوبیت کا تذکرہ ہے، نہ صرف اس کی قدرت کا تذکرہ ہے، نہ صرف اس کی حکمت کا تذکرہ ہے، بلکہ کمال ربوبیت اور کمال قدرت اور کمال حکمت کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ آیتوں کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کارخانے عالم ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پوری مخلوق ہے، اس مخلوق میں، اس کائنات میں اس کی قدرت اور اس کی حکمت، اور پھر یہ دونوں چیزیں مل کر جو ربوبیت کی شاخ بنتی ہے، کس کامل انداز میں جاری ہیں. اور یہ تذکرہ شروع ہوا ایک آیت سے جس کی تشریح پچھلی گفتگو میں آ چکی ہے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ بارش کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور بارش کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے رسالت کے تذکرے کے بعد. یہ ارشاد فرمایا تھا اللہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو، نبیوں کو مختلف امتوں میں بھیجا، اور ان سارے رسولوں اور نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی. لیکن جو بڑا رد عمل رہا، جو زیادہ نظر آنے والا ریئیکشن رہا، وہ مخالفت کا، بات نہ ماننے کا. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی اور ابلیس نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں نے نبیوں کی بڑی مخالفت کی، بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا اور تائید کی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ابلیس
آج تو بہت کام بنانے والا بنا ہوا ہے، ساتھ دے رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن بری الذمہ ہو جائے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ مخالفت کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اسی رسالت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ کہ کتاب بھی ہم نے نازل کی اور نبی و رسول کو بھی ہم نے بھیجا جن کی یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ کتاب کی تبیین کر دیں، کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں، اور اس کتاب کی کوئی آیت، کوئی حکم محتاج تشریح نہ رہ جائے، ایسی وضاحت نبی و رسول کر دیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہدایت نامہ بن جائے، اس میں احکام ہو، ہدایتیں ہوں عمل کرنے کے لیے، انسانوں کو دستور حیات ہو، اس حیثیت سے ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ لیکن اس کے باوجود ان نبیوں اور رسولوں کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ بالخصوص یہ سورہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے سلسلے میں آپ کی ایک خدمت میں بات آ چکی ہے کہ ہجرت سے پہلے کی صورت ہے، جس میں بڑی زبردست مخالفت چل رہی تھی مکہ مکرمہ میں، ماحول بہت گرم تھا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے نزول کا تذکرہ فرما کر فوراً بارش کے نزول کا تذکرہ فرمایا، اور ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمایا کہ بارش بھی خوب برستی ہے، اور بارش کے برسنے سے زمین میں 3 طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کچھ تو زمین ایسی ہوتی ہے، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے زرخیز پانی کو جذب کر لیتے ہیں، جذب کرنے کے بعد سے وہ لہلہا اٹھتے ہیں، بڑی عمدہ کھیتی ہوتی ہے، پھل بھی پیدا ہوتے ہیں، پھول بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے سودمند ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو روک تو لیتے ہیں، خود پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن دیگر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، تالاب بن جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، آپ اس کو لیک کہتے ہیں، تالاب کہتے ہیں، بہت سارے جاندار اس پانی سے پانی پیتے ہیں، اور بہت سارے جاندار اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن خود زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ارشاد فرمایا ہے کچھ ایسی بنجر چٹیل قسم کی زمین ہوتی ہے، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجادب فرمایا، جس کے معنی ہوتے ہیں نہ خود پانی جذب ہوتا ہے، نہ پانی رکتا ہے، اس چکنی زمین پر سے پانی بہہ جاتا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے اور نہ ہی دوسروں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو انسانیت کی جانب مبعوث فرمایا، اس کی مثال بھی بعینی ہی زمین کی مثال کی طرح ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی کتاب کو اپنے وجود میں جذب کر لیتے ہیں، بلکہ ان سے اوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتاب کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر، رسول کی تعلیمات کو لے کر دیگر تک تو پہنچا دیتے، خود عمل نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں تک پہنچانے دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس نزول کتاب کے تذکرے کے بعد اسی بنیاد پر نزول مطر کا تذکرہ، پانی کے برسنے کا تذکرہ کیا، اور ارشاد فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ اب جس طرح کچھ لوگ کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح زمین اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے پانی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جس طرح زمین لہلہا اٹھ رہی ہے، اسی طرح بعض لوگ بالکل لہلہا اٹھ رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
بالکل زمین بے جان ہو چکی تھی، خشکی یہاں سے وہاں تک، اور ایسا لگتا تھا کہ اس زمین میں کبھی کھیتی نہیں ہوئی، لیکن پانی برسنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ہریالی کے قالین ہے جیسے بچھا دی گئی، اور خوبصورتی بھی ہے، پودے بھی ہے، درخت بھی ہے، سب لہلہا اٹھے، زمین میں جان پڑ گئی، بے جان زمین میں ایک طرح سے جان پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بہت سی بے جان قوموں کے اندر جان پڑ گئی۔ وہ قومیں جن کے اندر صلاحیت تھی نمو کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھایا، ان کے اندر ایک جان پڑ گئی۔ اس کی سب سے پہلی عملی تفسیر، عملی شکل خود عربوں کی تھی کہ وہ عرب جو اونٹوں کے چرواہے، مویشیوں کے چرواہے اور گھاس اور ہریالی اور کنواں دیکھ کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر شفٹ ہونے والے، خیموں کی زندگی، خانہ بدوش، جن کے پاس نہ تہذیب نہ تمدن، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ یونان اپنی طب پر ناز کر رہا تھا، ہندوستان اپنے علوم نجوم پر ناز کر رہا تھا، اور اس وقت ایران اپنی شعر و شاعری اور تہذیب پر ناز کر رہا تھا، اور روم اپنے لشکر اور اپنی طاقت اور اپنی حکومت پر ناز کر رہا تھا۔ تو زمانے میں عربوں کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لوگ غلطی سے بھی نگاہ اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے درمیان کیا نازل ہوئی کہ 40 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ اور بعد میں خلافت الراشدہ کا زمانہ، اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ عرب ایک حقیقت بن کر ابھر گئے، اور روم کو انہوں نے آنکھیں دکھائی، ایران کو انہوں نے للکارا، اور ان کے نمائندے ہندوستان تک پہنچ گئے، ساری دنیا میں انہوں نے تہلکہ مچا دیا۔ یہی نہیں، فتوحات ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے ان کے اندر ایسی جان پڑ گئی کہ کئی علم کے وہ موجد بنتے چلے گئے۔ انہوں نے کئی علموں کو ایجاد کر دیا۔ آپ حیرت کریں گے کہ دنیا گول ہے، اس کا پہلا تصور دینے والا ادریسی یہ مسلمان جغرافیہ تھا، اور اس نے میپ بنایا، آج تک کے میوزیمز میں اس کے میپ موجود ہے، جس میں وہ بتایا کہ تم کو یہ غلط فہمی ہے کہ دنیا جو ہے وہ چپٹی ہے اور چلتے 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 اچانک خلا میں ہم گر جائیں گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کا۔ اور اس نے میپ بنا کر کاغذ کو ایسے گول کر کے بتایا، دیکھو دنیا اس طرح ہے، اگر تم پھرتے چلے جاؤ گے تو پھر دوبارہ واپس آ جاؤ گے۔ یہ ادریسی اس کا کارنامہ۔ اور پھر اس کے بعد سے کتنی زبان کے علوم ہیں اور کتنے فنون ہیں جس میں مسلمانوں نے عجیب و غریب حیرت انگیز قسم کے کارنامے انجام دیے۔ یہ زندگی ان کے اندر کیسے اللہ کے کلام سے آئی، قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے اندر یہ زندگی آئی۔ قرآن مجید نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، تہلکہ مچا دیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق چونکہ ابھی آیتوں سے نہیں ہے، لیکن اشارہ صرف کر دیتا ہوں کہ زبان کی بہت ساری شاخیں ہیں جس کا وجود صرف اور صرف قرآن مجید کی خدمت کی وجہ سے۔ آج یورپین لینگویجز بہت فخر کرتی ہیں، سیگمنٹل فیچر، سپرا سیگمنٹل فیچر۔ آپ حیرت کریں گے کہ 1400 سال پہلے یہ سارے تصورات قرآن پاک کی خدمت کے لیے عربوں میں موجود تھے۔ انہوں نے ساری چیزوں پر بحث کر لی تھی، یہ ساری گفتگو ان کے پاس کتابی شکلوں میں آ چکی تھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ان کے اندر زندگی ڈال دی، جبکہ بالکل بے جان ہو چکے تھے۔ ان ریگستان والوں کی جانب کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، کوئی التفات نہیں برتتا، لیکن وہی دنیا کے قائدین بن کر ابھر گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ ہی نے اپنی کتاب نازل کی اور اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اب جب پانی برسنے کا ذکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس آیت کے اختتام کو ذہن میں رکھیے، اور یہ وہ اختتام ہے جس کا تذکرہ میں گزشتہ اتوار کو کر چکا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، سماعت۔ اور سماعت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی 2-3 باتیں عرض کر چکا ہوں کہ کان میں ایک آواز پڑ جانا یہ بھی سماعت ہے، انیشیل ہے، ابتدائی ہے۔ اس کے معنوں کو سمجھ لینا یہ درمیانی ہے، اور اس کے معنوں کو سمجھ کر اس کے تقاضے پر عمل کرنا یہ سماعت کامل ہے۔ یہ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سماعت ارشاد فرمایا لقومی یسمعون۔ اب آگے دیکھیے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
اور مویشیوں میں بھی تمہارے لیے بہت ہی نتیجہ خیز قسم کی نشانیاں ہیں۔ عبرتن کہتے ہیں تہ میں پہنچ کر جو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، تہ میں پہنچ کر جو نتیجہ حاصل کرنا چاہیے اس نتیجے کو۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، ارشاد فرمایا تمہارے لیے زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، عجائب قدرت میں سے ہے، اور تمہارے لیے جائے عبرت ہے، سمجھنے کے لیے بہت سے مضامین ہیں۔ کس میں؟ مویشیوں میں، ان مویشیوں میں جن پر تم ذرا برابر غور نہیں کرتے۔ زندگی میں تمہارا واسطہ تو بہت پڑتا ہے لیکن کبھی تم اس پر دھیان نہیں دیتے کہ یہ بھی کیسی اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں سے انسان کو جو واسطہ پڑتا ہے اور انسان کو جن چیزوں پر غور کرنا چاہیے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا، اور 3 پہلو کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا۔ یہاں ایک پہلو ہے اور 2 پہلو ہے جو مختلف مقامات پر ہے۔ ان 2 پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ مویشی انسان کی بات سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ وہ انسان کو مالک مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے زمین کے کسی کنارے سے 1 کلو 2 کلو گھاس کاٹ کے وہ بیچارے کے منہ کے سامنے رکھ دی، لہذا اس نے اپنا مالک مان لیا۔ مالک مان لینے کے بعد سے کبھی کبھی وہ مویشی جو اتنے بڑے ڈیل ڈول کے ہوتے ہیں، ایسے قوی ہیکل کہ انسان کو وہ ایک دھکے پہ کہاں سے کہاں پہنچا دے، لیکن انسان کے بچے کے سامنے بھی وہ بات سنتے رہتے ہیں اور سر جھکائے چلتے رہتے ہیں، وہ اونٹ کی شکل میں ہو، ہاتھی کی شکل میں ہو، گھوڑے کی شکل میں ہو، کہ خود تو بہت طاقتور ہیں لیکن بات بہت سن رہے ہیں انسان کی۔ کیوں؟ مالک تصور کر لیا۔ اب مالک مان لیا تو وفادار ہے، اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ بات مانی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں انسانوں کو مویشیوں سے یہ عار دلایا کہ وہ تو اپنے مالک کی بات سنتا ہے، تم اپنے مالک کی بات نہیں سنتے ہو، 1 بالشت کے ہو کر 2-2.5 بالشت کے کیا ہو گئے تم کہ اپنے مالک کے نافرمان۔ حالانکہ تم نے اپنے مویشی کے ساتھ کیا کیا؟ صرف گھاس ہی تو ڈالی اس کے سامنے، گھاس تم نے بنائی نہیں تھی تمہارے کارخانے میں، وہ زمین ہی میں کہیں اگی تھی، کاٹ کر لے آئے، سپلائی کر دیا، اور کاٹ کے اس کو کیا کھلا دیا کہ اس کی گردن پر چھری پھیر دیتے ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو، بوٹی بوٹی گلا دیتے ہو، نہ پائے چھوڑتے ہو، نہ سرا چھوڑتے ہو، نہ سر چھوڑتے ہو، نہ کھر چھوڑتے ہو، ایسا تم ان سے وفاداری کو وصول کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا، اور بعض دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مویشی کثرت سے بالخصوص ابھی میں عربوں کے کلچر کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ زمانے میں عرب تو خاص طور پر میرے پاس 1000 بکرے ہیں، میرے پاس 500 بکرے ہیں، 100 اونٹ ہے، 200 اونٹ ہے، مویشیوں اور ان کی کثرت پر بڑا فخر کرتا اور اس کو بہت زبردست قسم کی دولت محسوس کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی کہ جس اللہ کی مخلوق کو لے کر تم اتراتے ہو اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ 2 مقامات اپنے اپنے موقع پر انشاءاللہ آئیں گے، اس کی وضاحت ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری بات کا تذکرہ فرمایا، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ وہ تیسری بات یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ مویشیوں کی فیکٹری پہ غور کرو، ان کے اندر ہر جانور کے اندر ایک فیکٹری ہے، اور اس فیکٹری پہ ذرا غور کرو کہ یہ بیچارے گھاس کھاتے ہیں، اور گھاس کھانے کے بعد سے ان کے جسم میں اسی گھاس سے خون بھی بنتا ہے اور اسی گھاس سے گوبر بھی بنتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان کے جسم میں وجود پاتی ہیں۔ آپ سوچئے گھاس جیسی چیز، اور کبھی کبھی بعض مویشی ایسے ہیں جو سوکھی ہوئی گھاس کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس گھاس سے ان کے جسم میں خون بن رہا ہے، ان کو انرجی مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، اور اتنی مل رہی ہے جس کا 10% ہم کو باوجود بادام کھانے کے، اخروٹ کھانے کے، اور پھل میوے اور گوشت اور کیا کیا کھانے کے ہم کو اتنا نہیں مل رہا۔ جتنے خون کی ایک گائے کو ضرورت ہے، ایک بھینس کو ضرورت ہے، آپ اندازہ لگائیے کہاں سے وہ خون بن رہا ہے؟ سوکھی ہوئی گھاس سے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے! جس گھاس میں کوئی جان نہیں، جو بالکل جلانے کے قابل آپ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا رزق رکھ دیا ہے، اتنا رزق رکھ دیا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کی بریانی سے کہیں اچھی ان کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔
اس سے ان کو خون بھی بن رہا ہے، اور خون بننے کے بعد جو چیز فاضل ہو رہی ہے وہ گوبر بن رہی ہے، اور گوبر بن کر وہ چیز نکلتی جا رہی ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ ایک ہی جانور ہے اور اس جانور کے پیٹ میں ایک ہی مقام ہے جہاں پہ کہ یہ گھاس جا رہی ہے اور پھٹ رہی ہے اور پس رہی ہے، وہ ایک ہی میدا ہے، اور اس میدے سے یہ گھاس سے کچھ حصہ خون بن کر نکل رہا ہے اور کچھ حصہ گوبر بن کر نکل رہا ہے۔ اسی فیکٹری میں چھوٹی سی ایک حصہ ہے جو انتہائی صاف ستھرا دودھ بن کر نکل رہا ہے، اور وہ دودھ جو ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، ان کو 1 لیٹر کی ضرورت ہے، وہ 5 لیٹر دے رہے ہیں، اور اس دودھ کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نسقیکم، ہم تم کو دودھ دے رہے ہیں، یہ ہمارا عطا کردہ ہے، ہم تم کو پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونی، اور ہم ان جانوروں کے پیٹ سے، ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے پینے کے لیے ایک مشروب نکالتے ہیں، لبنن خالصاً، جو صاف ستھرا خالص دودھ ہے، انتہائی اعلیٰ، انتہائی عمدہ، تمہارے لیے ایسی غذائیت، ایسی غذائیت کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار بھی ہو جائے تو دودھ ضرور وہ پی رہا ہے، تمہارے بچوں کے لیے اس میں غذائیت، تمہارے بڑوں کے لیے اس میں غذائیت۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اسی دودھ سے جتنے پروڈکٹ بنتے ہیں، آج آپ بازار میں جا کے دیکھ لیجئے، 20 قسم کی چیزیں بن رہی ہیں انہی سے، اور پھر وہ سب کے سب آپ کے کام آ رہی ہیں، سائغا للشاربین، ایسا دودھ جو پینے والے کے لیے بڑا عمدہ۔ آپ سوچئے کہ اگر تھوڑا سا دودھ میں گوبر کی ملاوٹ ہو جاتی تو ہم کیا کر لیتے؟ گولی صاحب کیا کرتے ہیں؟ دودھ نکالتے ہی پہلے 1 لیٹر میں آدھا لیٹر پانی وہ ملاتے ہیں۔ یہ پہلا فریضہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز خالص دی وہ بندوں تک خالص نہ پہنچے، لیکن اس بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ نے بھی ناپسند فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام قرار دیا، لہذا اہل ایمان تو انشاءاللہ ایسی بے ایمانی نہیں کریں گے، شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے ایسی ملاوٹ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بالکل خالص دودھ خالص بیچنا چاہیے، اور اگر آپ ملا رہے ہیں تو اعلان کر دینا چاہیے، کوئی اگر ملا رہا ہے اعلان کر دے اس وجہ سے ہم نے اس میں اتنا پانی ملایا۔ خیر وہ ایک دوسری بحث ہے، وہ ایک ناجائز عمل ہے، اس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اصل بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خالص دودھ اللہ تعالیٰ نے جانور سے جو عنایت فرمایا، اس میں اگر تھوڑا سا بھی اثر ہوتا مینگنیوں کا، تھوڑا سا بھی اثر ہوتا گوبر کا، اس میں ایک کلر ہی ہوتا گوبر کا، اس میں ایک جھلک ہی ہوتی گوبر کی، اس میں ایک بو ہی ہوتی گوبر کی، تو انسان کیا کر لیتا، کس قدر مجبور ہو جاتا اور کتنی اچھی چیز دیکھ کے وہ تڑپ جاتا۔ اچھا یہ چھوڑ دیجئے کہ عام طور پر ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جایا کرتا، مہینے میں 1 دن گوبر کے ساتھ دودھ نکل جائے۔ آج آپ کے پاس زبردست خرچے کے ساتھ کروڑ روپیے کے ساتھ پانی سپلائی کیا جاتا ہے اور پائپ لائن بچھائی جاتی ہے۔ کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ نل کھولیے تو معلوم یہ ہوا کیچڑ آ رہا ہے، نالے کا پانی آ رہا ہے، تو اتنا کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے باوجود آپ کو اپنی پائپ لائن پر کنٹرول نہیں ہے، اور کہاں سے اس میں گندا پانی شامل ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر، 1 پیسہ خرچ کیے بغیر ایسا نظام بنایا کہ خالص دودھ کے ساتھ کبھی نہ پیشاب مل کر آئے گا، نہ خون مل کر آئے گا، نہ گوبر مل کر آئے گا۔ یہ اس کی پائپ لائن کیسی ہے سوچئے۔ یہ ہے جس کو میں کہہ رہا تھا کمال قدرت، نہ صرف قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ لاکھوں جانور، لاکھوں بھی نہیں کروڑ جانور دودھ دے رہے ہیں، اور سینکڑوں دن دودھ دے رہے ہیں، اور ہر دن دودھ بالکل خالص آ رہا ہے، کسی دودھ میں نہ خون کی ملاوٹ ہے، کسی دودھ میں نہ گوبر کی ملاوٹ ہے، ملاوٹ تو ملاوٹ، ذرا سا بدبو لے کر نہیں آ رہا ہے وہ دودھ۔ تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کا کارخانہ کتنا عمدہ ہے، اس کا نظام کتنا عمدہ ہے، اس کی قدرت کتنی کامل ہے، اس کو کتنا کنٹرول ہے اس پوری مخلوق پر۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والے کے لیے انتہائی عمدہ، جو خوشبو بھی بڑی اچھی، ذائقہ بھی بڑا اچھا، تقویت کا سامان، غذائیت بھری ہوئی،
اور یہی نہیں، اس دودھ سے تم کتنے کام لے لو، کتنی چیزیں بنا لو، سب کچھ تمہارے کام آتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کو خشک کر کے استعمال کر لو، اس میں لیمو ڈال کے اس کو پھٹنے کے بعد اس سے تم چیز بنا لو، مکھن بنا لو، کیا کیا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی عظیم الشان نعمت کا انتظام کیا۔ یہ ایک نعمت ہو گئی۔ اس کے بعد کیا تذکرہ فرمایا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، نخیل کھجور کو کہتے ہیں، وَالْأَعْنَابِ، اعناب عنب انگور کو کہتے ہیں، یہ پھل بھی تم کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ یہ دونوں پھلوں کا تذکرہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نخیل یعنی کھجور یہ عربوں کے لیے غذا، اور اعناب انگور یہ عربوں کی تجارت۔ یہ دو چیزوں کی بڑی اہمیت اس زمانے میں تھی اور آج بھی ہے۔ یہ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ خاص طور پر فرمایا۔ کھجور تو عربوں کے لیے غذا، جیسے ہمارے لیے گیہوں ہے، ہمارے لیے چاول ہے، ویسے ہی عربوں کے لیے کھجور، کہ اس کے ذریعے سے سمجھ لیجیے آپ ان کا لنچ بھی ہوتا، اس کے ذریعے سے ان کا ڈینر بھی ہوتا، اس کے ذریعے سے ان کے ٹفن بھی بنتے، کھجور ہی کھجور استعمال کرتے تھے، کیونکہ ریگستان میں کھجور ہی بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے غلے تو ایسے ہی آتے جیسے آج امریکہ سے اور یورپ سے چاکلیٹیں آ جاتی ہوں اور ہم اس کو بانٹ کے کھا لیتے ہوں، اس ٹائپ سے گیہوں ملک شام سے برآمد کیا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ میں آٹا آتا کب؟ جبکہ تجارتی قافلہ یمن سے سفر کر کے آ رہا ہو، دور دراز علاقوں سے آ رہا ہو، ورنہ روزمرہ کے استعمال کی چیز کھجور۔ کھجور تو ان کے لیے غذا، والاعناب اور انگور بھی پیدا ہوتے تھے، اور انگور ان کی تجارت کی بنیاد تھی۔ وہ کیسے کہ انگور کا رس نکالتے تھے اور اس رس کو سڑا دینے کے بعد وہ شراب بناتے تھے، اور وہ شراب ان کے پاس انتہائی مہنگی ہوتی تھی اور اس کے کاروبار بہت بڑے پیمانے پہ ہوتے تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے پاس شراب کا عالم یہ تھا جیسے ہمارے پاس آج چائے کا عالم ہے، کہ کوئی بھی مہمان آ جائے آپ چائے پیش کر دیں گے، تھکن ہو جائے آپ چائے پی لیں گے، اور بات کرتے کرتے ذرا دیر ہو جائے تو چائے کا دور چل جائے گا۔ ایسے ہی عربوں کا مزاج تھا، مجلس جم گئی شراب کا دور چلتا تھا، مہمان آ گئے شراب پیش کی جاتی تھی، تھک گئے شراب پی جاتی تھی، اور گھڑے ہوتے تھے جس میں کہ شراب بھر بھر کے رکھی جاتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسا احسان فرمایا کہ اس پہ پابندی لگائی گئی، تو پھر ایسی پابندی لگی کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور گلیوں کی نالیوں میں غلاظت کے ساتھ شراب بہا دی گئی اور شراب کا تصور ختم ہو گیا۔ یہ ساری شراب اصلاً بیسیکلی جو نچوڑی جاتی تھی انگور سے، بعد میں مختلف چیزوں سے شراب بنائی گئی، لہذا پہلے درجے میں جو شراب بنائی گئی وہ انگور سے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انگور کی شراب کو ایسے ہی نجس مانتے ہیں جیسے کہ خنزیر کا گوشت، اس لیے کہ مین شراب کہتے ہیں کہ یہ دراصل انگور کے ہی رس سے بنائی جاتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہ من ثمرات النخیل والاعناب، اور دیکھو کہ کھجور کے پھلوں اور انگور کے پھلوں میں بھی تمہارے لیے بڑی زبردست قسم کی نشانی ہے، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا۔ ایک تو یہ کہ تمہارے لیے رزق حسن ہے، اچھا رزق ہے، عمدہ رزق ہے، اور ایک یہ کہ کبھی کبھی تم اپنا ذوق بگاڑ لیتے ہو اور بگڑے ہوئے ذوق کی وجہ سے سکرن، اس سے نشہ آور چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہو، نشہ آور چیزیں بناتے ہو۔ یہیں سے اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا۔ مدینہ منورہ میں شراب حرام ہوئی، لیکن ابھی مکہ مکرمہ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا تتخذون منہ سکرا، ایک تو بدذوقی کے ساتھ ایک گندی چیز بنا لیتے ہو، نشہ آور چیز بنا لیتے ہو جو مطلوب نہیں ہے، اشارہ مل گیا کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، آگے چل کے اس پر پابندی لگے گی، یہ شریعت میں جائز نہیں رہے گی۔ بنیاد گویا کہ یہی بتا دی گئی۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بھلی چیز بھی، اچھا رزق بھی تم کو اس سے ملتا ہے، اس کو بطور غذا استعمال کرتے ہو، اس کو بطور پھل استعمال کرتے ہو، یہ رزق حسن ہے، اس کا استعمال تمہارے اندر جائز رہے گا، رائج رہے گا، اس کو روا رکھا جائے گا، اس پر پابندی نہیں لگے گی۔
ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بے شک بڑی زبردست قسم کی نشانی ہے، کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، لقوم یعقلون، جن کے پاس عقل ہے۔ اوپر سماعت کا تذکرہ تھا، یہاں عقل کا تذکرہ ہے۔ عقل کی وضاحت میں کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ عربی میں عقل اصلاً بندش اور باندھنے کو کہتے ہیں، اور معاقل الابل کہتے ہیں اونٹ کے باندھنے کی جگہ کو، جہاں اونٹوں کو باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ عقل جو سوچ و فکر کا گہوارہ ہے، اس کو عقل عربوں نے اس لیے کہا کہ جب ہم بات سنتے ہیں تو وہ بات علم بن کر داخل ہوتی ہے۔ ایک علم ہے جو ہمارے ایک کان سے داخل ہو رہا ہے، بس اوقات دوسرے کان سے وہ نکلتا ہے، لیکن اس علم کو اگر انسان اپنے ذہن میں روک لے اور سوچ کر اس کا نتیجہ برآمد کر لے، اس کو اچھی طرح پھینٹ کر اس کا جو مکھن نکالنا چاہیے وہ نکال لے، تو یہ عقل بن جاتی ہے۔ یہ ہے عقل، دانش مندی، دانائی، کہ مفہوم آپ کے پاس ٹک جائے، مدلول اس کا آپ کے پاس ٹک جائے، نتیجہ جو ہونا چاہیے علم کا عملی وہ آپ کے پاس رہ جائے، یہ عقل ہے۔ تو چونکہ ایک رکنے کا مفہوم ہے، اسی لیے عقل سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اس میں بڑی زبردست قسم کی نشانی ہے، کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، جن کے پاس عقل ہے۔ اوپر سماعت کا تذکرہ تھا، یہاں عقل کا تذکرہ ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور وحی کی آپ کے پروردگار نے کس کی جانب ارشاد فرمایا؟ شہد کی مکھی کی جانب، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ گھر بنائیں جس کو آپ جتھا کہتے ہیں پہاڑوں میں، ومن الشجر، درختوں میں، ومما یعرشون، اور ان اونچی اونچی چھتوں میں جس کو انسان تعمیر کرتا ہے۔ یہ تین اونچے مقامات پر وہ اپنا گھر بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی کی۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں الاشارۃ بالخفیہ، چھپے ہوئے انداز میں کوئی بات کہہ جانا۔ لازمی بات ہے وحی کے تین درجے ہیں۔ وحی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یا کسی بھی مخلوق کے اندر ایسی فطرت ودیعت کر دینا جس کا کوئی مظاہرہ نہ ہو، جو نظر نہ آئے، اندر ہی ایک ایسی صلاحیت رکھ دینا کہ اندر اندر اس صلاحیت کی وجہ سے کام بنتا چلا جائے۔ اور وحی دوسرا استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لفظ کا یوں فرمایا کہ القا، دل میں مفہوم ڈال دینا، دل میں بات ڈال دینا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا، یہ بات ہم نے ان کے دل میں ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں، اور پھر جب خطرہ محسوس ہو فرعون کے لشکر کا تو تابوت میں بند کر کے ان کو پانی میں بہا دے۔ یہ خیال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تھا، لہذا یہ خیال ان کے دل میں رچ بس گیا۔ بار بار یہی سوچتی تھی کب ڈال دوں کب ڈال دوں۔ جیسے ہی دیکھا کہ ذرا سا پولیس والے اچھل کود کر رہے ہو سکتا ہے میرے بچے کو پکڑے ذبح کر دے، لہذا انہوں نے فوراً اپنے بچے کو ایک تابوت بنایا اور اس تابوت میں رکھا، اور پھر اس کو اس میں دریائے نیل میں بہا دیا۔ بعد میں جو حضرت آسیہ کے ہاتھ لگے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو پروان چڑھایا۔ یہ اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال کرنا، اور وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کی بات اس ذریعے سے پہنچانا جو عام انسانوں کو نظر نہ آئے، فرشتوں کے ذریعے سے یا خواب کے ذریعے سے یا خود کبھی کبھی راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے القاء کے ذریعے سے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور عام طور پر اب وحی کا لفظ خاص ہو گیا ہے، عام طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول تک پہنچا ہو۔ لیکن قرآن پاک میں تینوں استعمالات ہیں۔ یہاں پہلا استعمال ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے پروردگار نے فطرت رکھ دی، ایسا نیچر بنایا کس کا؟ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کا، کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں کی چٹانوں پر جا کر اوپر وہ اپنا گھر بنائے، اور اونچے اونچے درختوں پر، اور جو بڑی بڑی بلڈنگیں انسان بناتا ہے اس پر چڑھ کر وہ اپنا گھر بنائے۔ کیا بنائے؟ جتھا بنائے۔ اور اس کے بعد ثم کلی من کل الثمرات، پھر اس کے بعد اس کو حکم دیا پروردگار نے
کہ ہر پھل سے اور پھول سے وہ غذا حاصل کرے. غذا حاصل کرنے کے بعد اس کو چوس لینے کے بعد فصلوں کی سبل ربک، پروردگار ہی کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چلے. ذللا، ذلول کہتے ہیں ہموار راستہ، وہ راستہ جس سے آپ بہت مانوس ہو گئے، صبح شام چلتے رہتے ہوں اور اسے اچھی طرح واقف ہو، جہاں بھٹکنے کا بالکل امکان نہ ہو. پھر اس کے بعد سے کیا ہوا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، پھر اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ برآمد کرتا ہے، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے ایک مشروب جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اور جس میں لوگوں کے لیے بہت زبردست قسم کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایک ایسے کام پر لگایا کہ وہ پہلے تو ویکس سے، جس کو آپ موم کہتے ہیں، وہ اپنا جتھا تعمیر کرتی ہے. اور کس شان سے تعمیر کرتی ہے؟ ہزاروں اس میں کمرے ہوتے ہیں. اور کیسے کمرے ہوتے ہیں آپ حیرت کریں گے. پورے کے پورے کمرے ایک ہی سائز کے، نہ بڑے اور نہ چھوٹے. اور ان کمروں میں آپ حیرت کریں گے کہ 3 قسم کے علیحدہ علیحدہ کمرے. ایک قسم کے تو وہ کمرے ہوں گے جس میں وہ آنے والے حالات کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جمع کر کے رکھیں گی اور وہی آگے چل کے شہد بنے گا. دوسرے وہ ہوں گے جہاں ان کی ملکہ قیام فرمائیں گی. اور تیسرے کمرے وہ ہوں گے جہاں پہ کہ اس کے انڈوں کو محفوظ رکھا جائے گا. 3 الگ الگ کمرے بناتی ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ، وہ ہزاروں کمرے ہوں گے لیکن ہر کمرہ ایک سائز کا، ہر کمرہ ایک سائز کا، کوئی بڑا چھوٹا بے ہنگم نہیں. بہترین انجینئرنگ کے ساتھ وہ اپنا گھر بناتی ہیں. اور جو ملکہ کا کمرہ ہے اسی ویسا ہی عظیم الشان، لمبا چوڑا وسیع، کیونکہ ملکہ کو رہنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي کُلِي فَاسْلُكِي. 3 الفاظ استعمال فرمائے، تینوں کے تینوں فیمینائن جینڈر ہے، جس کو مؤنث کے صیغے کہتے ہیں. عربی میں مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ الگ افعال کا، وربس کا استعمال ہوتا ہے. لہذا آپ یہاں دیکھیں گے کہ تینوں کے تینوں الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے استعمال فرمائے وہ مؤنث کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں جو نر ہوتے ہیں، شہد کی مکھی میں جو نر ہوتے ہیں وہ بالکل گھر داماد ہوتے ہیں، کسی کام کاج کے نہیں ہوتے. ان کا کوئی کام نہیں، نہ وہ غذا جمع کریں گے، نہ وہ محنت کریں گے، نہ وہ ڈیفنس کریں گے، کسی کام کے نہیں ہے. بس بیکار گھومتے رہتے ہیں اور زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. کام کرنے کے لیے ان کے پاس جو ترتیب ہے وہ یہ کہ مکھیوں کی 3 قسمیں ہیں جو مؤنث ہے، ان میں فیمینائن ہے. جو مادہ مکھی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں. ان میں ایک تو ملکہ ہوتی ہیں اور وہ ملکہ صاحبہ کے پیچھے پوری مکھیاں چلتی رہتی ہیں، ان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، ان کی خدمت ہوتی رہتی ہے. اور ملکہ کا کام کیا ہے؟ حکومت کرنا، آرڈرز پاس کرنا اور انڈے دینا. اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اور دوسری مکھیوں کی قسم ہوگی، وہ بھی پوری کی پوری مؤنث ہوں گی، جو مزدوروں کا کام کریں گی. گھر بنانا ان کا کام ہے اور ڈیفنس کرنا ان کا کام ہے. اور تیسری قسم ہوگی ان مکھیوں کی، وہ پوری کی پوری مادہ ہوں گی، اس میں ایک بھی نر نہیں ہوگا. ان کا کام کیا ہے؟ وہ سفر کرنا اور غذا تلاش کرنا. اور کتنا سفر کرنا؟ آدھا کلو شہد تیار کرنے کے لیے 10 لاکھ کلومیٹر کا وہ سفر کرتی ہیں. یعنی اتنی دور نہیں جاتی ہیں، لیکن جو بار بار جانا آنا ہے، اس کی پیمائش کی گئی. آدھا لیٹر شہد اس کے تیار کرنے کے لیے مجموعی طور پر جو مسافت وہ طے کرتی ہے وہ 10 لاکھ کلومیٹر کی مسافت طے کرتی ہیں. اور کبھی کبھی وہ پھولوں کی تلاش میں اور اپنے رزق کی تلاش میں سفر کرتے کرتے 4-5 کلومیٹر چلی جاتی ہیں. 4-5 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد اتنی چھوٹی سی مکھی، اور اس مکھی کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا آپ سوچئے کہ بالکل سوئی کے ناکے کے برابر اس کی آنکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں وہ بینائی دیے ہے. پروردگار کی کمال قدرت یہ ہے، کمال شان، کہ وہ بینائی دی ہے کہ 4 کلومیٹر وہ فضا میں آپ کا ملیشیا کا طیارہ آج تک نہیں ملا.
फिजा में राइडर से उनका राब्ता क्या कट गया कि पायलट को रास्ते नहीं मालूम हो सके कहाँ वो बेचारा लेके चला गया, क्या हशर हुआ। आज तक दुनिया अनजान है, लेकिन इन मक्खियों का आलम यह है कि फिजा में उड़ रही हैं, कोई रोड पर नहीं चल रही हैं जहाँ पे के लैंडमार्क बने हुए हों, लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है पता चल जाए। ये फिजा में उड़ रही हैं, लेकिन ठीक वापस अपने घोंसले और अपने जत्थे की तरफ, अपने घर की तरफ आएंगी। एक मर्तबा भी वो भटकेगी नहीं, एक मर्तबा भी भटकेगी नहीं। अब आप देखिए क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, फसलों की सुबुला रब्बी की दुलुला, परवरदिगार ने तेरे लिए जिन रास्तों को हमवार कर दिया उन्हीं रास्तों पर तू चल। ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर शान पैदा की, ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर सलाहियत पैदा कर दी कि जुलुला फरमाया जो रास्ते हमवार है तेरे लिए, जिन रास्तों से तू मानूस है और वाकिफ है, उसी रास्ते पे चलना, भटकना नहीं। और फिर उसके बाद से घर बनाने की ये शान, और फलों से और फूलों से रस जमा करना। और लाजमी बात है, एक फल फूल, फिर उसके बाद उसका पेट नहीं भरा, दूसरे की जानिब, फिर पेट नहीं भरा, तीसरे की जानिब, फिर पेट नहीं भरा, चौथे की जानिब, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही। और इस शान के साथ जा रही है कि एक ऐसे इलाके में पहुंच गई, एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहाँ बड़े ताजा ताजा किस्म के फूल खिले हुए हैं, अभी किसी की ग़िज़ा नहीं बने हुए हैं। तो फिर उसने अपने साथियों को बुलाने के लिए क्या शुरू किया, अपने साथियों को बुलाने के लिए फिजा में गोल गोल सर्कल बना के एक डांस करती है, जिससे उसके सारे साथियों को इत्तला हो गई कि वहां पे ग़िज़ा है। सब उड़ उड़ के वहां पहुंचने लगी, सब जमा हो गए, सब ने उन फलों का और फूलों का रस चूस लिया। उसके बाद से फिर वह वापस चले आए। वापस आने के बाद फिर उसको निकालने लगे और निकाल के उन खानों में जमा करने लगे जो खाने खाने पीने के लिए, जखीरा अंदोजी के लिए, स्टोर करने के लिए खास है। लिहाजा आप शहद तैयार हो रहा है। अल्लाह ताला की शान देखिए कि शहद जैसी उम्दा चीज उसको अल्लाह ताला पैक कर रहा है, किससे? मोम से, वैक्स से। वैक्स से पैकेट बन गए और अंदर शहद तैयार हो गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, कि उसके पेट से बरामद हो रहा है एक मशरूब। अरबी में शराब को वो मफहूम में इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम लोग उर्दू में करते हैं। उर्दू में तो शराब जिस चीज को कहते हैं, नशावर चीज को, उसके लिए अरबी में खमरुन का लफ्ज आता है। याद रखिए, कुरान पाक में खुद आया है वो बेशुमार मौकों पर वो लफ्ज। तो खमरुन ये होता है उर्दू वाली शराब, और अरबी में जब शराबुन कहेंगे तो पीने की चीज, ड्रिंक। बस उसका तर्जुमा इतना ही कीजिए कि मशरूब, पीने वाली चीज। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, अलग अलग किस्म का शहद। आप हैरत करेंगे कि नीम के फलों का और नीम के फूलों का शहद वो बिल्कुल अलग, उसमें नीम का मजा, और आम के फलों का रस निकाल कर जब शहद बनाएंगी वो बिल्कुल अलग। और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ, जो मौसम में मुख्तलिफ किस्म के फल लगते हैं और मुख्तलिफ किस्म के फूल आते हैं, उनका अलग अलग शहद, शहद का रंग अलग, शहद का जायका अलग, और उसके बेनिफिट्स अलग है, उसके अलग अलग नफे हैं। ये है अल्लाह ताला की शान। फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए हमने बहुत सी शिफा रखी। बहुत से अमराज का तो खुद शहद इलाज है। और हैरत अंगेज बात यह कि आज दुनिया का ज़ौक़ बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया ने प्रिजर्वेटिव की शक्ल में आपके सामने अल्कोहल को पेश किया, और आज ये समझा गया कि टॉनिक्स और सिरप्स इनके लिए सबसे बेहतरीन प्रिजर्वेटिव अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। ये इब्लीस की एक साजिश थी कि किसी न किसी तरह लोगों के पेट तक अल्कोहल पहुंच जाए, लिहाजा इतना अल्कोहल को पेश किया। अल्कोहल के मुकाबले में शहद जितना अच्छा प्रिजर्वेटिव है, तहकीक बताती है उतना अच्छा प्रिजर्वेटिव दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। शहद में जैसे दवाओं की हिफाजत होगी, और शहद में जो दवाएं अपनी असली शक्ल पर बरकरार रहेगी, लेकिन इस पर रिसर्च नहीं होने दिया इब्लीस ने, इस पे सरमाया नहीं खर्च होने दिया। जब तक मुस्लिम अतिबा नीट कर रहे थे यूनानी इलाज के नाम से, उन्वान से, उस वक्त तक शहद ही को बेस बनाकर तहकीकात की जा रही थी। लेकिन इधर पिछले 100-150 सालों से इस चीज को पीछे कर दिया गया, उसे पुष्ट डाल दिया गया। आज मुस्लिम फिजिशियंस के लिए ये चैलेंज है कि वो दुनिया को बदलता हुआ निजाम दे
اور شہد میں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو شفا رکھی ہے اس کو نکھار کر پیش کریں اور اس کا استعمال عام ہو سکے تاکہ الکوہل کا استعمال کم سے کم ہو جائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت زبردست قسم کی نشانی ہے، کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اوپر سماعت فرمایا تھا، بیچ میں عقل، اور یہاں پہ تفکر۔ تفکر کس کو کہتے ہیں؟ تفکر کہتے ہیں گہری سوچ کو، اور اس گہری سوچ کے بعد انسان کوئی فکرہ پیش کرے، نیا آئیڈیا ہو، جس میں کوئی ایک نیا انکشاف ہو، کوئی ایک حقیقت کو انسان اپنے غور و فکر کی تہ میں جانے کے بعد لے کر آئے، موتی کی طرح اس کو پیش کرے، یہ ہے تفکر۔ دیکھیے انسانوں کے 3 لیول ہے، ہم ساری دنیا میں جو انسان جیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ 3 لیول ہے۔ ایک تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے جو مطلوب رکھا وہ یہ کہ سنیں اور تعمیل کریں۔ ان سے جو مطالبہ ہے، جو ڈیوائن ہے، وہ یہ کہ سنیں اور سننے کے بعد تعمیل کریں، حکم کو مانے۔ یہ ہے آیت لقوم یسمعون۔ دوسرا لیول انسانوں کا جو ہوتا ہے وہ پڑھے لکھے لوگ جو غور و فکر کرتے ہوں، بات کو سمجھتے ہوں، مطالعہ کرتے ہوں، تہ تک جاتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، دانشمند جو ہیں اور عقل سے جو کام لیتے ہیں وہ غور و فکر کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی نشانیاں رکھی۔ اور پھر تیسرا انسانوں کا ایک لیول ہوتا ہے جو انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے، جو فلاسفرز ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، بہت تفکر کرتے ہیں، تہ میں جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد نتائج برآمد کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا کہ دیکھو تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں بڑی زبردست قسم کی نشانی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ کہ ایک دیہاتی جو کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایڈریس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو تم اپنے جانوروں کو دیکھو، غور و فکر کرو، شہد کی مکھی کو دیکھو، غور و فکر کرو، دیکھو تم مویشیوں کو کیسے دودھ نکلتا ہے، غور و فکر کرو۔ پھر اس کے بعد سے جو پڑھے لکھے گریجویٹ قسم کے لیول کے لوگ ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ پڑھو، حقیقتوں کو سمجھو، اور انجان بن کر اس کائنات کی نشانیوں سے گزرنے کی کوشش نہ کرو غافلوں کی طرح، بلکہ تم ذرا دودھ میں دیکھو اللہ کی کیا نشانی ہے، پھلوں میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا نشانی ہے، اور شہد میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیسے کام پر لگایا، اور فکر کرتے ہوئے اللہ کی نشانیوں سے مستفید ہو۔ اور پھر سائنٹسٹوں سے بھی خطاب کیا کہ یہ اللہ کی کتاب علوم کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کتاب میں اشاروں میں بیان فرمایا، اس پہ تم تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اور پھر اس کے بعد اس کی تہ میں جانے کے بعد تم دیکھو گے کہ عظیم الشان تمہارے لیے نشانیاں برآمد ہوں گی، اور تم ایسی چیزیں غور و فکر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکو گے جس سے لوگوں کو بڑا زبردست قسم کا فائدہ ہو۔ یہ ہے مرحلے وار بات کہی گئی، سماعت کا تذکرہ پہلے ہوا، عقل کا تذکرہ بعد میں ہوا، اور پھر تیسرے مرحلے میں تفکر کا تذکرہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک بڑی حقیقت کا تذکرہ فرما رہا ہے، وَيْهَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، اسی پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، وہی تم کو موت سے دوچار کرتا ہے، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طول لمبی حیات دی، لمبی زندگی دی، اتنی لمبی زندگی کہ 110 105 سال ہو گئے۔ لہذا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ساری پچھلی چیزیں بھلاتے چلے گئے، کتنی ڈگریاں لی تھی اور کس قدر علم حاصل کیا تھا، معلومات کا کتنا ذخیرہ تھا۔ اب بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ اپنے پوتوں اور نواسوں کو نہیں پہچان رہے ہیں اور ان کے نام یاد نہیں رہے ہیں، اور یہ ساری کیفیتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں ہیں، اور وہ حکمت کی کیا نشانیاں ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں آپ کے سامنے اس لیے آئے گی کہ اسی سے مربوط اور ملتی جلتی آیتیں وہ 10ویں رکوع کی آنے والے رکوع کی ہیں، انشاءاللہ اسی موقع پر اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔